دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ اور بیان تو ہے ہی ہے محبت اپنی آبا و اجداد کا کس کو ہو سکتی اور دوسری محبت زیادہ زیادہ کروں کے بعد بہت آخر کی بندے نال بھی بڑے فائدے دوسرا میں اتنی کرنا بھی لگ رہا ہوں ویڈیو بھی سنو گے پتہ ہے میں جو ڈھائی بجے جمع ہوتا ہے گھنٹہ تک پتہ نہیں چلتا اللہ نے بارک کرتے مہد شاہ سے بہت ہی مشکل و ممنون آپ نے وقت دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنی شاہیان شان کی تعالیٰ نصیب فرمایا ابھی تو انتخاب الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب محبت سے اور عبادت کی نیت سے میرے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب التکریم آج کی اس ملاقات کے میرے محترم میزبان اسوۃ الصلحاء، پیکر عجز و انکسار، حضرت مولانا قاری محمد ایوب صاحب دامت فیوزہم قدسیہ، بانی و متولی جامعہ ہزا اور ملک کے اندر اور بیرون ملک متعدد دینی درسگاہوں کے خادم، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور حضرت مولانا نصیر آفتاب نصیر صاحب، دیگر علماء کرام اور معززین علاقہ، آج کی ہماری گفتگو محرم الحرام کے حوالے سے ہے، اور شہادت بالخصوص شہادت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور بالعموم دیگر شہدائے اسلام کے حوالے سے۔ میری ساری تاریخ، میرا شاندار ماضی شہادتوں سے بھرا پڑا ہے، قربانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ دوستو، آسمان کے دامن میں اتنے ستارے نہیں جتنے میرے شاندار ماضی میں شہداء ہیں۔ قربانیاں، وفائیں، ایثار، یہ میری پہچان ہے۔ اسماعیل ذبیح سے لے کر علیہ السلام، اسماعیل ذبیح سے لے کر اسماعیل شہید تک، بدر سے لے کے احد، تبوک، قادسیہ، مدائن، کربلا سے ہوتے ہوئے بالاکوٹ تک، اور پھر بالاکوٹ سے قندھار، شاملی، یہ ساری ایثار، قربانی اور وفاؤں کی کہانی ہے۔ اس میں مالٹا کا جیل خانہ ہو یا کالا پانی ہو، یہ سب وفاؤں کی داستان ہے، اور میں وفاؤں کا امین ہوں، قربانیوں کا وارث ہوں۔ اور اچھڑی کے دوستو، ایک جملہ امانت دیتا ہوں، یاد رکھنا ہے۔ قربانی کا تعلق عقل اور فلسفے سے نہیں۔ شہادت، یہ جو جذبہ، جان دینے کا جذبہ، محبوب پر اور معبود پر جان لٹا دینا، اس جذبے کا تعلق عقل سے نہیں، اس جذبے کا تعلق عشق سے ہے۔ وہ جو عقل تھی وہ تو لبے بام کھڑی تھی، اور آتش نمرود میں عشق خلیل کودا تھا۔
شہادتیں، وفائیں، قربانیاں عقل سے، فلسفے سے نہیں دی جاتی اچھڑی والوں، یہ عشق و مستی کا نتیجہ ہے، محبوب پر سب کچھ لٹا دینا۔ اور اگر شہادت کا تعلق عشق و مستی سے ہے تو عاشقوں کا امام کون ہے آپ جانتے ہیں؟ اس سفر میں، عشق کے سفر میں امام کون ہے؟ امام العاشقین۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں گے، امانت دے رہا ہوں۔ میں نے قرآن کا جب مطالعہ کیا، قرآن نے اس کو امام کہا، عاشقوں کا امام قرآن نے کہا اس کو۔ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو مجھے ابراہیم خلیل عاشقوں کا امام نظر آیا۔ کہاں یہ بات کہی؟ آئیے قرآن کے سفر میں آپ کی روح تک انشاءاللہ سن کر جھومے گی، اللہ کا کلام جو ہوا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آ گیا نا امام۔ جب اللہ نے اپنے خلیل کا امتحان لیا، امتحان بھی ایک نہیں کئی، اللہ نے اپنے خلیل کا امتحان لیا، اور امتحانی جیسے بچے امتحانی پرچے دیتے ہیں نا، اور امتحانی پرچوں کے سبجیکٹ، عنوانات بھی خود اس نے منتخب کیے اپنے بندے خلیل کے لیے۔ قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، خلیل اللہ کی طرف سے لیے گئے ہر پرچے میں فرسٹ آیا۔ یہ اتمہن کا معنی ٹھیک ہو گیا جی، اتمہن فرسٹ آیا، ہر پرچے میں خلیل فرسٹ آیا۔ رب العالمین نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میرے خلیل راہ عشق میں تو نے اتنے اچھے نمبر حاصل کیے، امتحان کی ہر کسوٹی پر تو پورا اترا، اب انعام کے طور پر میں تجھے انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے امام بناتا ہوں، امام۔ خلیل نے عرض کی، خلیل نے عرض کی اچھڑی والو کہانیوں افسانوں پہ گزارا نہ کیا کرو، قرآن سمجھا کرو۔ تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی یہی تو پہچان ہے۔ میرے مرشد قاضی مظہر حسین، وکیل صحابہ قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی گھٹا برسائے، وہ یہی تو پہچان ہے ہماری۔ ہم آپ کو ٹوٹکے نہیں سناتے، ٹوٹکے نہیں سناتے، آپ کو قرآن سناتے۔ ہم تجھے دنیا انسانیت کی امامت دیتے ہیں میرے خلیل، تیری وفاؤں کے صلے میں۔ خلیل نے عرض کی قال ومن ذریتی، قال ومن ذریتی، الہ العالمین، یہ جو امامت کا منصب مجھے مل رہا ہے، قیادت کا منصب مجھے مل رہا ہے، پیشوائی جو مجھے عطا کی جا رہی ہے،
کیا یہ منصب میری اولاد کو بھی ملے گا؟ قال ومن ذریتی، یہ منصب میری اولاد کو بھی ملے گا۔ رب العالمین نے فرمایا خلیل لا ینال عہد الظالمین، جو تیرے راستے پر نہیں چلے گا، جو تیرے راستے پر نہیں چلے گا، جو امتحان سے گھبرائے گا، وفا نہیں کرے گا، آرام پسند بن جائے گا، ستا پیا ایسی لا کے، جو میری راہ میں قربانی دینے کا جذبہ نہیں رکھے گا، اس کو یہ منصب امامت بھی نہیں ملے گا۔ تو کیا معلوم ہوا اس آیت سے؟ نتیجہ بھی تو نکالیے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو قیادت امامت اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ قربانیوں کے بعد ملتی ہے۔ آرام پسند بن جانا، عافیت کوش بن گیا، بیٹھ گیا حجرے میں عطر لگا کے، مرید کی جیب پہ نظر رکھ کے، پھر ذلت کی زندگی گزارے گا۔ مرید بیچارہ کھجلی بھی کرے یہ سمجھتا نذرانہ نکال رہا ہے۔ امامت اور قیادت چاہیے تو قربانی کا جذبہ پیدا کیجیے۔ وہ کسی کہنے والے نے بڑی خوب بات کہی کہ دل جراحت سے جو بھاگے تو راحت کفر ہے۔ جراحت، مصیبت، غم، پریشانی، اگر یہاں سے دل گھبراتا ہے تو پھر راحتوں پر بھی آپ کا کوئی حق نہیں۔ اگر آپ امتحان، مصیبت برداشت، صبر کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو پھر نعمت پر بھی آپ کا حق نہیں ہے۔ کہ دل جراحت سے جو گھبرائے، یا آپ کی آسانی کے لیے جراحت کے بجائے مصیبت کہہ دو۔ دل مصیبت سے جو گھبرائے تو راحت کفر ہے۔ یہ کفر وہ فتوے والا نہیں ہے، یہ کفر بمانا نامناسب، ناجائز۔ دل جراحت سے جو بھاگے تو راحت کفر ہے، غم سے اکتائے طبیعت تو مسرت کفر ہے۔ تخت پر قابض ہو جابر تو اطاعت کفر ہے، جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے۔ جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں، حشر میں وہ مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں۔ لا ینال عہد الظالمین۔ اگر یہ قوت حاکمہ اور اس کا جذبہ موجود نہیں ہے تو رسوائی ہوگی میدان حشر میں، رسوائی ہوگی میدان حشر میں۔ اللہ نے اپنے خلیل علیہ السلام کا امتحان لیا، سب سے پہلے باپ کی قربانی مانگی۔ آپ تو سمجھتے ہیں شاید خلیل نے بیٹا قربان کیا، بیٹے سے بہت پہلے باپ قربان کیا۔ جب بیٹا تھا تو باپ قربان کیا، جب باپ بنا تو بیٹا قربان کیا۔ منزل عشق، میں نے جیسے ابھی کہا نا، یہ ساری عشق کی بات ہے۔ سفر عشق پر روانہ ہوتے ہی جو پہلی قربانی مانگی گئی وہ باپ کی۔ اپنے باپ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان، جو تمہاری آواز اور پکار کو سن بھی نہیں سکتے، تمہاری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے،
لا یغنی عنک شیئا. اتنے ناتوان اور اتنے بے بس، اتنے کمزور ہیں یہ جن کی آپ پوجا کرتے ہیں. ابا جان بڑے ضعیف ہیں، بڑے نکمے ہیں. اور ابا جان آپ بھی کتنے عجیب ہیں، اتنی کمزور ذات کو چھوڑ کر، اتنی قوی ذات کو چھوڑ کر کتنے کمزوروں کو پکڑ بیٹھے ہو. لا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان عمر میں چھوٹا ہوں، رشتے میں بھی چھوٹا ہوں تو آپ کا بیٹا، لیکن میرے پاس علم کا نور ہے. انی قد جانی من العلم، میرے پاس علم کا نور ہے، میرے پاس وحی کی صداقتیں ہیں. ما لم یاتک، تیرے پاس تو ٹوٹکے ہیں، میرے پاس قطعی علم، تیرے پاس ظنیات ہیں. تو ڈھکوسلے مارتا ہے، کبھی کہتا ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس بت سے یہ ہو جاتا ہے، اس دیوی سے یہ ہو جاتا ہے. تیرے پاس ٹوٹکے ہیں اور میرے پاس عرش بری کا علم. ابا جان فاتبعنی، اگرچہ میں آپ کا بیٹا ہوں لیکن آپ میری اتباع کیجئے. اہدک صراطا سویا، میں تجھے سیدھے راستے پر لے جاؤں گا. اور اپنے باپ سے کہتے ہیں ابا جان میں آپ کا یہ علاج کر رہا ہوں، یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کا علاج کر رہا ہوں. خود سے دعا بھی کرتا ہوں، صرف علاج نہیں. خلیل نے اپنے مخاطب کا صرف تبلیغ نہیں کی، صرف دعوت نہیں دی، بلکہ اپنے رب سے دعا بھی کی. عرض کرتے ہیں ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ نعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین. اے میرے، اور آگے اگلی آیت سن لیجئے پھر ترجمے میں مزہ آئے گا. میں صرف تیرا علاج نہیں کر رہا ہوں، دعا بھی کر رہا ہوں. اغفر لأبی انہ کان من الضالین. لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. دعا کی میرے رب میرے باپ کی حشر کے دن مغفرت کر دینا. اچھے بیٹے یوں ہوا کرتے ہیں، اللہ ایسی اولاد ہر ایک کو دے. بیٹا صرف وہ نہیں جس کی نظر باپ کی جائیداد پر ہو، سچا بیٹا وہ ہے جس کی نظر باپ کی آخرت پر بھی ہو. خلیل عرض کرتے ہیں الہ العالمین سے اغفر لأبی انہ کان من الضالین. اے میرے معبود لا تخزنی یوم یبعثون، حشر کے دن مجھے اس شرمندگی سے بچانا
جب بہت سے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، میرا باپ اپنے شرک کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے گا، میرے باپ کو معاف کر۔ یہ تانا ملے گا مجھے، لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ میرے باپ کو معاف کر۔ دنیا والے کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ دنیا والے کیا کہیں گے؟ کیسا نبی ہے، کیسا رسول ہے، اپنے باپ کو بھی نہ بچا سکا۔ اغفر لی ابی، میرے باپ کی مغفرت کر، میرے باپ کی بخشش کر دینا، انہو کان من الضالین۔ وہ مشرک ہے، بیمار ہے، گمراہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل تیرا کام دعوت دینا ہے، ہدایت کا اختیار میرے پاس ہے، تیرا کام دعوت دینا ہے، مغفرت کا اختیار میرے پاس ہے۔ دینا چاہوں تو حبشے کے بلال کو دوں، ہدایت دینا چاہوں تو روم کے صہیب کو دوں، ہدایت دینا چاہوں تو فارس کے سلمان کو دوں، نہ دوں تو اپنے چچا ساتھ دیوار پڑوس میں رہنے والا ابو لہب محروم چلا جائے۔ میرے خلیل ہدایت کے فیصلے فرش زمین پر نہیں، ہدایت کے فیصلے تو عرش بری پر ہوا کرتے ہیں۔ لیکن اچھڑی والوں، اچھڑی کے دوستوں، ایک اور منظر بھی دیکھیے نا۔ یہ خلیل ہے، یہ کون ہے؟ ابراہیم خلیل۔ یہ خلیل ہے جو التجائیں کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ میرے باپ کو بخش تاکہ مجھے حشر کے دن تانا نہ ملے۔ لا تخزنی یوم یبعثون۔ یہ خلیل ہے جو التجائیں کرتا ہے، منتیں کرتا ہے کہ حشر کے دن کے تانے سے بچانا، حشر کے دن کی شرمندگی سے بچانا۔ اور ایک اس کا محبوب ہے جس نے مانگا بھی نہیں ہے، جس نے دعا بھی نہیں کی۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تو کہہ یا نہ کہہ، تو مانگ یا نہ مانگ، میں عرش سے اعلان کرتا ہوں یوم لا یخزی اللہ النبی، یوم لا یخزی اللہ النبی۔ حشر کے دن میرے محبوب میں تو کسی صورت میں تجھے تانا نہیں ملنے دوں گا، میں کسی صورت تیری دل آزاری نہیں ہونے دوں گا۔ لا یخزی اللہ النبی، تیری دل آزاری نہیں ہوگی، تجھے تانا نہیں ملے گا۔ والذین آمنوا معہ، صرف تیری بات نہیں، میں تو حشر کے دن تیرے سارے قافلے کو سر بلند کر دوں گا۔ حشر کے دن میرا محبوب بھی اپنا سر اٹھا کے آئے گا۔ حشر کے دن لا یخزی اللہ النبی، یہ ترجمہ ٹھیک ہے، یہ لا یخزی اللہ النبی کا ترجمہ جو لفظی کروں تو جرت نہیں ہے مجھ میں، اس کا یہی ترجمہ بنتا ہے، لا یخزی اللہ النبی۔ حشر کے دن میرا محبوب بھی سر اٹھا کے آئے گا۔ والذین آمنوا معہ، جو میرے نبی کے صحابہ ہیں وہ بھی سر بلند آئیں گے۔ اور نورہم، جب وہ میرا محبوب حشر کے دن اپنے قافلے کے جھرمٹ میں اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ حشر کے میدان میں نمودار ہوگا، تو میرے محبوب کے قافلے اور لشکر کا پروٹوکول، کبھی وزیروں کی گاڑیاں گزرتی دیکھیں،
یہ ہوٹر بجاتی ہوئی، پروٹوکول، سڑکیں بند. رب العالمین نے فرمایا، قرآن سمجھیے اچھڑی کے دوستو، قرآن کا ذوق، میرے محبوب اور میرے محبوب کی جماعت کا حشر کے دن پروٹوکول یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. جب میرا محبوب اپنے صحابہ کے ساتھ آئے گا تو ان کے ارد گرد نور دوڑتا ہوگا، نور یسعی، نور، ان کے آگے نور، ان کے پیچھے نور، ان کے دائیں نور، ان کے بائیں نور. مولوی صاحب کو بات سمجھ نہیں آئی، وہ نور کو برتر سمجھ بیٹھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ حشر کے دن نور محمد اور ان کے صحابہ کے گرد یوں بھاگتا پھرے گا جیسے بادشاہوں کے گرد نوکر بھاگتے ہیں. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے نور، بھاگتا نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور. وہ کہا نا کسی کہنے والے نے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. تو نور کہتا ہے، میں منیر کہتا ہوں، تنویر کہتا ہوں. نور خود چمکتا ہے اور تنویر پوری جہاں کو چمکانے والا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی یا منیر ہی منیر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اور حسان کہتے ہیں احسن من کا لم تر قط عینی، اجمل من کا لم تلد النساء، خلقت مبرا من كل عیب، خلقت مبرا من كل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء. آنکھ نے تجھ سے زیادہ حسین دیکھا نہیں کہیں، تجھ سے زیادہ جمیل ماں نے جنا نہیں کہیں. ہر عیب سے مبرہ خدا نے کیا تجھے، جیسے تیری مرضی سے پیدا کیا تجھے. اچھڑی کے دوستو، اللہ نے اپنے خلیل کے امتحان لیے اور امتحانی پرچوں کے مضامین بھی خود منتخب کیے. سفر عشق شروع ہوتے ہی سب سے پہلے باپ کی قربانی مانگی. باپ کہہ رہا تھا خلیل رب کو چھوڑ، اور رب کہہ رہا تھا خلیل نا جی سب کو چھوڑ. باپ کیا ہوتا ہے؟ باپ کہہ رہا تھا رب کو چھوڑ اور رب کہہ رہا تھا سب کو چھوڑ. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، اس کا نام توحید ہے. آگے چلے تو منزل عشق کا دوسرا امتحان.
آتش نمرود تیار ہے اور ذات کی قربانی مانگی. وہ تو فطرت کا حکم آیا کہ بردن و سلام. پہلے کہا بردن ٹھنڈی ہو جا. یا اللہ کتنی ٹھنڈی ہو جاؤں؟ مائنس ہو جاؤں سیاچن گلیشیئر کی طرف. کہا نہیں، اس سے بھی خلیل کو تنگی ہوگی. سلامن ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا، بس اتنی ہو جا کہ ماں کی گود میں خلیل کو وہ سکون نہ ملے جو تیرے شولوں میں مل جائے. بردوں و سلام. عشق کا تیسرا امتحان، بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھاؤ اور خود لوٹ آؤ. بٹھا تو دیا لیکن شفقت پدری تھی، اکلوتا بیٹا تھا، دل پھڑک گیا. رخ پلٹ کر بھی بچے کو نہیں دیکھا، رخ پلٹ کر ربنا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. میں نے تیرے حکم کی لاج میں اپنی فیملی کو ویرانے میں بٹھا دیا جہاں پانی بھی نہیں ہے، سایہ بھی نہیں ہے. میں نے تو تیرا حکم مان لیا میرے رب. میرا بیٹا اکلوتا بیٹا میرے شفقت بھرے سینے سے تو جدا ہو گیا، لیکن تو اسے تنہا نہ چھوڑ. اجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اسماعیل کی محبت ڈال دے، وہ بھاگے آئیں، وہ بھاگے آئیں. اور وارزقہم من الثمرات. میں نے تو ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں پانی بھی نہیں ہے، سایہ بھی نہیں ہے، لیکن ارزقہم من الثمرات. تو میری اولاد کو کھانے کے لیے فروٹ دے. کیا مانگا؟ ثمرات. تو میری اولاد کو کھانے کے لیے فروٹ دے. میں تجھ سے دال نہیں مانگتا، میں تجھ سے اپنی اولاد کے لیے ساگ نہیں مانگتا. ارزقہم من الثمرات. کھانے کو فروٹ دے. فطرت نے پکارا، خلیل کہاں کھڑے ہو؟ ریگستان میں. اور کیا مانگتے ہو؟ ثمرات. کبھی ریگستانوں میں بھی ثمرات ہوا کرے کیے. کوئی وہ مانگو جو یہاں ریت میں اگنے والی چیز ہو. فطرت نے کہا خلیل کہاں کھڑے ہو، کیا مانگتے ہو؟ لیکن قدرت نے جواب دیا، یہ نہ دیکھو کہاں کھڑا ہے کیا مانگتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کون کھڑا ہے کس سے مانگتا ہے. جو کھڑا ہے وہ خلیل ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں. جو کھڑا ہے وہ خلیل ہے، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے. اور جس سے مانگ رہا ہے وہ علی کل شیء قدیر. اچھڑی کے دوستو، پھل پہنچے کہ نہ پہنچے؟ پہنچے. اور ہاجرہ دوڑی اپنے لخت جگر کی پیاس کے لیے. رب العالمین کو ممتا کی بے قراری اتنی پسند آئی اپنی اولاد کے لیے، اس لیے کہا گیا نا ماں کے قدموں تلے جنت. رب کو بھی یہ محبت، یہ ماں کی تڑپ اولاد کے لیے بڑی پسند ہے. ماؤں کی قدر کیجئے، ماؤں کی قدر کیجئے. رب العالمین کو ممتا کی یہ محبت اپنی اولاد کے لیے، ممتا کی یہ بے قراری اتنی پسند آئی، عرش بری سے اعلان کر دیا کہ میں قیامت تک حج اور عمرے کی سندیں نہیں دوں گا جب تک ہاجرہ کی طرح دوڑ کے نہیں دکھاؤ گے. میرے خلیل، میرے خلیل، یہ تیری وفائیں. پھر جب میں نے تجھے حکم دیا کہ لخت جگر کے گلے پہ چھری چلا،
تو نے ایک لمحے کو بھی تاخیر نہ کی، تعمیل حکم کے لیے آمادہ ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس نے جبین کے بل گرا دیا، زور نبوت لگایا، چھری نہیں چلی۔ اسماعیل نے تجویز دی ابا جان میں بیٹا ہوں نا، اور بیٹے کے چہرے پہ بڑی کشش ہوتی ہے، آپ باپ ہیں نا، باپ کی آنکھوں میں بڑی شفقت ہوتی ہے، میرے چہرے کی کشش تیری آنکھوں کی شفقت حکم کی تعمیل میں رکاوٹ بن رہی ہے، پٹی باندھ اور مجھے چہرے کے بل نہیں بلکہ اونھے منہ لٹا، پھر چری چلا۔ ابراہیم نے تجویز پر عمل کیا، اسماعیل کو لٹایا، چھری چلائی، زور لگایا، گلا کٹا، ہاتھوں پہ خون آیا، یہ مطمئن ہوئے کام ہو گیا۔ پٹی ہٹا کے دیکھا تو اسماعیل مسکرا رہا ہے، جانور تڑپ رہا ہے۔ گھبرا گیا خلیل، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی چوک تو نہیں ہو گئی۔ قرآن نے پکارا نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ کوئی چوک نہیں ہوئی، کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی چوک نہیں ہوئی، تیرا کام تھا چھری چلانا، معصوم کا کام تھا گردن لٹانا، اب چھری چلے یا نہ چلے یہ تم دونوں کا اختیار نہیں، رب کا اختیار ہے۔ بات وہاں لے جائیں جہاں سے شروع کی۔ رب العالمین نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، خلیل ہر پرچے میں فرسٹ آیا، خلیل ہر پرچے میں فرسٹ آیا۔ رب العالمین نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ ہاں، ایک اسماعیل کی گردن ہے، یہ اسماعیل کی گردن ہے، میدان ہے مینا کا، مہینہ ہے سال کا، آخری مہینہ ہے سال کا آخری، اور تاریخ ہے 10۔ جزاک اللہ۔ ایک یہ گردن ہے جو میدان مینا میں جھکی، سال کے آخری مہینے کی 10 تاریخ، اور ایک وہ گردن ہے جو میدان کربلا میں کٹی، سال کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ۔ ایک وہ گردن، ایک یہ گردن، یہ نبی کے فرزند کی ہے، وہ نبی کے نواسے کی۔ میدان مینا میں اسماعیل کی گردن جھکی، ابراہیم نے کاٹنے کی کوشش کی، مینا میں جو گردن جھکی اسے کاٹنے کی کوشش کی، اور کربلا میں جو گردن کٹی اسے منافق نے جھکانے کی کوشش کی۔ مینا والی گردن اگر کٹ جاتی تو سلسلہ نبوت میں خلل آ جاتا، کربلا والی گردن اگر جھک جاتی تو حریت میں خلل آ جاتا۔ یہ گردن بھی عظیم، وہ گردن بھی عظیم، یہ گردن اسماعیل کی یہ بھی قابل فخر، اور وہ گردن حسین کی وہ بھی قابل فخر۔ کٹی ہوئی گردن جب اہل بیت کی خواتین کے پاس آئیں،
راویوں نے جھوٹ کہا کہ بیبیوں نے کٹی ہوئی لہو زدہ گردن دیکھ کر بین کیے، ماتم کیے۔ رب العزت کی قسم، دنیا کا ہر حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن محمد کے گھرانے کی خواتین کے بال دشمن کے سامنے نہیں کھل سکتے۔ یہ تو نبی کے گھرانے کی عورتیں ہیں جن کا سٹیٹس یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھرانے کی عورتوں، فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں، تم کوئی عام عورتیں تو نہیں ہو۔ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتیں تو نہیں ہو، تم نبی کا خون ہو، خون، تم نبی کا خون ہو، تم فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں ہو۔ فاطمہ تو وہ ہے کہ جس نے اپنے مرض الوفات میں اپنے شوہر علی کو وصیت کی کہ علی میری چند وصیتیں ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو حسن و حسین کو بستر سے علیحدہ نہ کرنا۔ میرے حسن، میرے حسین ماں کی شفقتوں سے تو محروم ہو جائیں گے، میرے حسنین والدہ کی محبت سے تو محروم ہو جائیں گے، لیکن علی تم باپ کی محبت سے محروم نہ کرنا۔ وہ تو نبی کے نواسے ہیں، اور اتنے محبوب نواسے کہ میرے ابا نے، محمد عربی نے اپنی ساری ازواج کو کہہ دیا تھا حسین کو نہ رلانا، حسین روتا ہے تو میں دکھی ہوتا ہوں، حسین روتا ہے تو میں دکھی ہوتا ہوں۔ آج فاطمہ بھی رحمت عالم کے انتقال کے 6 ماہ بعد علی کو وصیت کر رہی ہیں مرض الوفات میں، علی میری وفات کے بعد فاطمہ کو، حسنین کو اپنے بستر سے جدا نہ کرنا، اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ مدینے میں میری موت کی خبر، مدینے میں میری موت کی خبر میری تدفین کے بعد دینا، مدینے میں میری موت کا اعلان، میری موت کی اطلاع تدفین کے بعد کرنا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں اے بنت رسول، یہ حکم کیوں؟ تدفین کے بعد اعلان کیوں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں علی، زندگی میں میرے دوپٹے پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، اب چاہتی ہوں مرنے کے بعد میرے کفن پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے گھرانے کی عورتوں، اے نبی کا خون، اے فاطمہ کی بیٹیوں،
सैयदना अली फरमाते हैं, बिन्ते रसूल, जिंदगी में तो पर्दा होता है, जिंदगी में तो पर्दा होता है, मौत के बाद तो नहीं होता कफन का पर्दा। ये वसीयत कैसी है? फातिमा तो ज़हरा फरमाती हैं, अली, लोगों की बेटियों का पर्दा नहीं होगा, मैं तो मोहम्मद की बेटी हूं। गलत कहा जिसने भी कहा कि मैदान में बीबियों ने सर पे खाक डाली। झूठ कहा रावी ने, रब्बुल इज्जत की कसम झूठ कहा रावी ने। ये अहले बैत है, ये नबी का घराना है। उछड़ी के दोस्तों, इमामत और क़यादत कुर्बानियों के बाद मिलती है, और शहादत इश्क व मस्ती का नतीजा है, अक्ल व फलसफे का नहीं। उन्वान याद रहेगा ना इंशाअल्लाह। ये बातें अमानत है, ये कभी कभी निकलती हैं बातें इस तरह। शहादत अक्ल व फलसफे का नतीजा नहीं, शहादत अक्ल व खिरत का नतीजा नहीं, ये सरासर इश्क व मस्ती है। और आशिकों का इमाम कौन है? इब्राहिम खलील। और अगली बात भी कह दूं, ये जिस उन्वान को छेड़ बैठा हूं तो ये तो रात भी बीत जाए, इस तज़किरे में तो वो हलावत है, इस तज़किरे में तो वो जान है, रब्बुल इज्जत की कसम। ये किन का तज़किरा छेड़ बैठा हूं? शहीदों का, जिनके मुतल्लिक इकबाल कहता है, ये गाजी ये तेरे पुरअसरा जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीमन की ठोकर से सहराओ दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। इसलिए कहा ना, अल्लाह के रसूल ने, हदीस है कि जन्नत में जब सारे जन्नती चले जाएंगे तो कोई जन्नती ये नहीं कहेगा कि मैं वापस दुनिया में लौट जाऊं। मसाइब का घर है, मुसीबतें हैं, सिर्फ एक करेगा ख्वाहिश, और वो शहीद है। या अल्लाह मुझे फिर भेज, रब्बुल इज्जत की कसम, जान देते हुए तेरी राह में जो लुत्फ आया वो जन्नत में भी नहीं है। इसलिए इकबाल ने कहा, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, इस आलम से भी उस आलम से भी, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। कोई पूछे ना मक्का की उस बुढ़िया कनीज से, कोई पूछे ना कि तुझ बुढ़िया को क्या हो गया, ये जज्बा किस चीज ने तेरे अंदर भर दिया। मक्का के दुराहे पर बांध रखा है कुफर ने सुमैया को, और अबू जहल कहता है, बता सुमैया जान बचाएगी या ईमान। रहमत आलम की ये बूढ़ी गुलाम कहती है, ये तो एक जान है, ये तो एक जान है। अगर खुदा मुझे हशर तक जिंदगियां दे तो मैं सारी जिंदगियां मोहम्मद पे कुर्बान कर दूं। कोई पूछे ना सुमैया से कि ये जज्बा किस चीज ने तेरे अंदर भर दिया।
ہاں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور کوئی پوچھے نہ عثمان سے، کوئی پوچھے نہ عثمان سے کہ 40 دن ہو گئے آب و دانہ بند ہے، پانی بھی بند ہے۔ حالانکہ علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں امیر المومنین، یہ تھوڑے سے شر پسند ہیں یہودی گنڈے، آپ اجازت دیجئے ختم کر دیتے ہیں ہم ان کو۔ عثمان ابن عفان کہتے ہیں نہیں علی بھائی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے محبوب کے شہر کی گلیاں خون آلود ہوں۔ جان تو دے دی عثمان نے، لیکن محبوب کے شہر میں لہو کے قطرے نہ بہنے دیے۔ ہاں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کوئی پوچھے نہ سمیہ سے، کوئی پوچھے نہ عثمان سے، اور کوئی پوچھے نہ حسین سے، کوئی پوچھے نہ حسین سے۔ یہ 72 اصحاب اہل بیت کو لے کر کربلا میں کیوں آ گئے ہو؟ جذبے دروں سے ظلم کو فی النار کر دیا، خون جگر سے کربلا گلنار کر دیا۔ نیند آ گئی آگ کے شعلوں میں لیٹ کر، خود سو گیا حیات کو بیدار کر گیا۔ اور نطق جس کا زینت دین پیمبر وہ حسین، نطق جس کا زینت دین پیمبر وہ حسین، جو نواسہ مصطفیٰ تصویر حیدر وہ حسین، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے کربل کو اپنے خون سے دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ یہ داستان ہے، داستان عشق و وفا، جو میرا سرمایہ ہے، میں وارث ہوں اس کا الحمدللہ، اور مجھے اس پر ماتم نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، مجھے اپنے سرمایے پر فخر ہے، اور یہ میرا شاندار ماضی ہے۔ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔